السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ صبح کا پیغام ہے اور میں سید سعدی قاسمی اس وقت آپ کے روبرو ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ سبھی حضرات بخیر ہوں گے، جہاں بھی ہوں گے عافیت و خیر کے ساتھ ہوں گے، خوشیوں کے ساتھ ہوں گے اور سردی کے مزے لے رہے ہوں گے جیسے ہم لے رہے ہیں۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسان کو ذہن اور دماغ کی اتنی بڑی نعمت عطا کی ہے کہ اس ذہن، دماغ یا عقل کی بنیاد پر یہ ساری دنیا پر حکومت کرتا ہے۔ بظاہر ایک انسان بڑا کمزور سا ہوتا ہے، بڑا چھوٹے قد کا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو ذہن اور دماغ ایسا دیا ہوتا ہے کہ اس ذہن اور عقل کی بنیاد پر وہ دنیا پر حکومت کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ تو یہ دماغ اور ذہن یا عقل، یہ سب اللہ کی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جب کوئی نعمت مل جائے تو اس کی قدر کرنی چاہیے، اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اگر کسی نعمت کی قدر نہیں کی جاتی تو پھر اللہ وہ نعمت انسان سے چھین لیا کرتا ہے۔ آج کی اپنی اس چھوٹی سی ویڈیو میں اس وقت میں آپ کے سامنے یہ بات بتانے کی کوشش کر رہا ہوں، یہ بات بتانے جا رہا ہوں کہ انسان کا دماغ کن چیزوں سے کمزور ہو جاتا ہے۔ یہ خالص دنیاوی چیزیں بتا رہا ہوں، دینی اعتبار سے اس کے اور بھی بہت سے ریزنز ہیں، ان میں سے بھی اگر موقع رہا اور وقت رہا تو ایک آدھ چیز آپ کے ساتھ شیئر کر لوں گا۔ دنیاوی اعتبار سے سب سے اہم ترین پہلی چیز جو انسان کے ذہن و دماغ کو خراب کر دیتی ہے وہ ہے نیند کی کمی۔ اگر آپ کی نیند پراپر پوری نہیں ہو رہی ہے تو یاد رکھیے آپ کا دماغ اور ذہن کمزور ہوتا چلا جائے گا۔ آج کے اس دور میں پہلی بات تو لوگوں کو نیند آتی نہیں ہے، اور جن کو آ جاتی ہے وہ بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے، وہ بھی اپنی نیند صحیح طریقے پر پوری نہیں کر پاتے ہیں۔ 6-7 گھنٹے کی نیند ضرور لینا چاہیے، ہر حال میں لینا چاہیے، ورنہ آپ کو اللہ کی طرف سے یہ ذہن و دماغ جو نعمت ملی ہوئی ہے یہ کم ہوتی چلی جائے گی۔ نمبر 2، دوسری چیز، بیماری کے اندر کام کرنا۔ جو لوگ بیماری کے اندر کام کرنے کے عادی ہوتے ہیں، کرتے رہتے ہیں، ان کا بھی ذہن اور دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ اس سے بھی بچنے کی کوشش کریں۔ بیماری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو ہلکی سی کوئی بیماری ہو گئی تو آپ نے کام کرنا چھوڑ دیا، بلکہ کوئی بیماری جو حقیقت میں بڑی بیماری ہے اور اس کے اندر آپ کام کرتے رہیں گے تو آپ کا ذہن و دماغ کمزور ہو جائے گا۔ نمبر 3، تیسری چیز ہے لگاتار تیز بولنا، تیز آواز میں بولنا۔ لگاتار تیز آواز میں بولنا آپ کے ذہن و دماغ کو کمزور کر دے گا۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا کام ہی چلانا ہوتا ہے، وہ چلا ہی رہے ہوتے ہیں، وہ بولیں گے تو چلا کر، وہ کوئی یعنی کسی جگہ کھڑے ہوں گے تو چلائیں گے۔ یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، اس چیز سے انسان کا ذہن و دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ نمبر 4 بات، یہ میری فیوریٹ بات ہے، اور وہ چوتھی بات یہ ہے کہ صبح اٹھ کر کچھ نہ کھانا۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے فیشن یہی ہے کہ صبح ناشتہ کب ہوگا، کہ جب 9:30 بج جائیں گے۔ صبح ناشتہ کب ہوگا؟ 10 بج جائیں گے۔ صبح ناشتہ کب ہوگا؟ جب 8:30 یا 9 بج جائیں گے۔ اس سے پہلے کچھ کھانا پینا ان کے یہاں عام طور سے نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے، صبح انسان کا معدہ جو ہوتا ہے، اور انسان کے معدے کی بڑی بنیادی بات بتا دے رہا ہوں میں آپ کو، سورج نکلنے کے ساتھ یہ معدہ پراپر کام کرنا شروع کرتا ہے، اور سورج ڈوبنے پر یہ معدہ پراپر ورک کرنا، جس طرح سے کرنا چاہیے وہ کرنا بند کر دیتا ہے۔ اس لیے صبح معدہ بالکل تازہ دم ہوتا ہے۔ جو لوگ صبح کھانے کے عادی ہوتے ہیں ان کو وہ چیز فوراً ہضم ہوتی ہے۔ جن لوگوں کو صبح بھوک لگتی ہے، یہ گویا کہ ان کی فطری آواز ہے، یہ ایک کال ہے جو ان کے اندر سے ان کے معدے کی طرف سے آئی۔ ہمارے یہاں معاملہ بالکل الٹ گیا ہے۔ شادی میں کھانا کب ہوگا؟ 10 بجے رات کو، اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ لیٹ جایا جائے گا، تو وہ سارا کھانا آپ کے معدے میں پڑا سڑتا رہتا ہے، نتیجے میں وہ بیماریوں کی شکل اختیار کرتا رہتا ہے۔ اس لیے صبح کھایا کریں، اور صبح بریانی نہیں کھائی جاتی ہے، صبح جو ہے چکنی چیزیں نہیں کھائی جاتی ہیں، صبح کارآمد چیزیں کھائی جاتی ہیں۔ جو دیسی چیزیں بتائی جاتی ہیں ان کا استعمال انسان کو کرنا چاہیے۔ یہ خاص 4 چیزیں ہیں جو ایک بڑے مفکر نے اپنی کتاب کے اندر لکھی ہیں۔ ایک بات میں دنیاوی اعتبار سے
آپ کو دینی اعتبار سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں. وہ دینی اعتبار سے بات یہ ہے کہ اگر آپ اپنی نگاہ کی حفاظت کریں گے، نگاہ کی حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ پوری کوشش کریں گے کہ نگاہ کا غلط استعمال نہ ہو، تو انشاءاللہ آپ کی یادداشت اور آپ کا ذہن اچھا رہے گا. اور ایک عجیب و غریب بات میں آپ کو بتا کر آج کے پیغام کو پورا کرتا ہوں. انسان کے لیے دین ہو یا دنیا، ان دونوں جگہ اس کا ذہن اور دماغ ہی سب سے زیادہ کام آنے والی چیز ہے. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا، اتنا ذہن اور حافظہ تھا کہ ایک جگہ جب آپ پہنچے تو آپ کا امتحان لینے کے لیے لوگوں نے جو حدیث پاک میں جو سند ہوتی ہے، سند کا مطلب پیچھے سے جو چین ہوتی ہے کہ یہ حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کس نے سنی، پھر اس کے بعد کس نے سنی، پھر اس کے بعد کس نے سنی، پھر اس کے بعد کس نے سنی، یہ ساری چیزیں لوگوں، اس کو سند کہا جاتا ہے، لوگوں نے ان کے سامنے بیان کی اور ایک نہیں 100 حدیثیں بیان کی. اور کیا یہ کہ کسی حدیث کی سند ہٹا دی اور دوسری حدیث کی سند جوڑ دی، کسی حدیث کی کا متن ہٹا دیا، ٹیکسٹ ہٹا دیا، اس کی جگہ دوسرا متن جوڑ دیا. اور ان سے ایک محفل میں سوال ہوئے، آپ یہ حدیث جانتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں میں نہیں جانتا. پھر پوچھا گیا آپ یہ حدیث جانتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں میں نہیں جانتا ہوں. تو لاسٹ میں آ کر جب 100 حدیثیں پوچھ لی گئیں تو لوگوں نے کہا پھر آپ کون بہت بڑے محدث ہوئے. تو جب 100 حدیثیں ہو چکی، انہوں نے کہا اب ٹھہر جاؤ، رک جاؤ، اب میں جواب دیتا ہوں. پھر انہوں نے 100 کی 100 حدیثیں یہ کہا کہ پہلی حدیث جو بیان کی گئی تھی وہ یہ تھی، اور اس میں جو سند تھی، جو شروع کا حصہ تھا، لوگوں کے نام تھے وہ بدل دیے گئے تھے، وہ حصہ صحیح یہ ہے. اور اس طرح 100 کی 100 حدیثیں ان کے سامنے بیان کر دی گئیں. ان کے بارے میں یہ بات باقاعدہ لکھی ہوئی ہے کہ ایک خاص قسم کا پھل ملتا تھا اس دور میں، جس کو وہ پابندی سے کھایا کرتے تھے، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کا حافظہ قوی کر دیا تھا. اور جتنے بھی ذہن والے لوگ ہیں، آپ ان سے جب پوچھیں گے تو وہ ایک چیز آپ کو کامن بتائیں گے کہ جتنا زیادہ استعمال کیا جائے گا اتنا زیادہ بڑھتا چلا جائے گا. ذہن و دماغ کا استعمال کریں، چیزوں کو یاد کریں، انشاءاللہ آپ کا ذہن، دماغ، عقل یہ سب صحیح کام کرتی رہے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بڑھاپے تک، موت تک اپنی ہر جسم کی چیز سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو یاد کر لیجئے، اللہم متعنا باسماعنا وابصارنا وجمیع قواتنا ابدا ما ابقیتنا. اے اللہ، ہم کو ہماری آنکھوں سے، ہم کو ہمارے کانوں سے اور جسم کی تمام قوتوں سے موت تک فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرما دی. بہت بہت شکریہ. پیغام کیسا لگا ضرور بتائیے گا. ساتھ میں پھر کہہ دوں کہ یہ پیغام ہمارے اب چینل پر بھی آنے لگا ہے، اور اس چینل کا نام ہے صبح کا پیغام. اس کا لنک میں اوپر ڈال دوں گا. اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، میرے پیج کو فالو کرنا نہ بھولیں. ہم پھر ملیں گے کل صبح انشاءاللہ. اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.